حامدا و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ رمضان کے حوالے سے فقیر مولانا صادق نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور الحمدللہ مختلف رمضان المبارک کے مقدس پروگرام کے حوالے سے فقیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں آپ سے یہ بھی ہے کہ درخواست کہ اگر آپ حضرات شرعی کوئی مسائل پوچھنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ روحانی مسائل پوچھنا چاہیں، آپ اگر کوئی استخارہ کروانا چاہیں، تو آپ یہ پروگرام دیکھتے ہوئے کمنٹس میں اپنا نام اگر لکھ کر اور مسئلہ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ فقیر آپ کو اس کا جواب بھی پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی استخارہ کروانا ہوگا تو آپ کو پھر اپنا نام اور والدہ کا نام اور اس کے ساتھ پھر آپ مسئلہ لکھیں گے کمنٹس میں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جس طرح میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں روزے کو فرض کیا گیا، اور روزہ ویسے بھی رکھنا چاہیے، اور اس لیے حضور علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑ لو۔ پھر کہا یا رسول اللہ، ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی حکم ارشاد فرمائیے، کوئی عمل ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا روزے کو لازم پکڑ لو۔ آپ علیہ السلام اس کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں بار بار تکرار میں، تو لگتا یہی ہے کہ وہ صحابی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص معاملہ مل جائے، کوئی خاص مل جائے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کوئی عمل ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑ لو۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روزے کو آپ علیہ السلام نے اتنی اہمیت دی اور فرمایا لازم پکڑ لو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ سب سے اچھے روزے کس کے ہیں؟ آپ نے فرمایا صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کو روزہ سب سے اچھا طریقہ۔ پوچھا یا رسول اللہ صوم داؤدی کیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خالی رمضان المبارک ہی میں روزے رکھیں، اس کے علاوہ بھی روزہ رکھا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ روزے سے روزہ رکھا کرو، اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ آج ہمارا معدہ ہمارے ہاں ہر وقت کھانا، ہر وقت غذا، اور ہمارے کراچی کے اندر دیکھیں تو میرے خیال سے وہ کوئی بندہ کسی وقت بھی کھانے سے فارغ نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے وہ معدہ جس میں جتنا زیادہ برڈن ڈالیں گے تو وہ بیماری بڑھ جائے گی۔ اسی لیے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام یا حضور علیہ السلام باقاعدہ کوئی ہاسپٹل کی ابتدا کے لیے گئے۔ آپ چونکہ اسلام نے ہاسپٹل کی افتتاح کے لیے نہیں سلسلہ نہیں رکھا، البتہ بیمار ہونے سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اسی لیے روزہ رکھنے سے بیماریوں سے بھی بچنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، اور حضور نے بار بار فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑ لو۔ اب یہاں پر تھوڑا غور کریں کہ روزے کو اتنی اہمیت دی، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کئی رذائل و خسائل کا مرکب ہے، اس میں کوالٹیز بھی ہے اور اس کے اندر وہ برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اس میں ملکوتی صفت بھی ہے اور اس میں شیطانی صفت بھی ہے۔ شیطانی صفت بھی ہے، درندگی کی صفات بھی اس کے اندر موجود ہے، اور ملکوتی قرب الہی کی صفات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ انسان کو ایک حیثیت سے مختلف وہ صفات کا وہ مرکب بنایا گیا۔ اس کے اندر مختلف جب صفات ہے، اب اس کے اندر درندگی کی صفات ہے، شہوات کی صفات ہے، اس کے اندر وہ جلال کا صفت ہے، اس کے اندر غصے کا صفت ہے، اس کے اندر نقصان پہنچانے کی، یہ ساری درندگی اور شیطانی ہیں۔ اور جب بندہ یہ شہوات نفسانیہ، خواہشات نفسانیہ، اور اس طرح وہ غصہ کرنا اور وہ تباہ کرنا، لڑنا، جھگڑنا، یہ ساری صفات یہ شیطانی صفت ہے، اور اس کے اندر صبر کا آنا، اس کے اندر رضا کا ہونا، اس کے اندر کھانا نہ کھانا، یہ ملکوتی فرشتوں کی صفت ہے۔ اب بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو یاد رکھیے گا دو صفات ہوتی ہے، ایک قوت روحانی ہوتی ہے اور ایک وہ قوت شیطانی ہوتی ہے۔ یعنی ایک وہ قوت ہوتی ہے جو روحانی قوت ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو شیطانی قوت ہوتی ہے۔ جب بندہ کھاتا زیادہ ہے تو شیطانی قوتیں بڑھتی ہیں، اور جب وہ بندہ بھوکا رہتا ہے تو روحانی قوتیں بڑھتی ہیں۔ تو اب وہ روحانی قوتوں کو بڑھانے کے لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے
تو اس کے اندر روحانی قوت بڑھتی ہے، اس کے اندر صبر آتا ہے، خواہشات سے کنٹرول آ جاتا ہے، شہوات سے کنٹرول آ جاتا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ درندگی اور شیطانی صفات سے وہ دور ہوتا ہے، اور وہ ملکوتی فرشتوں کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ جب وہ فرشتوں کی صفات کا مظہر ہونے لگتا ہے تو ایسی صورت میں فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، ایسی صورت میں وہ بندہ بھی اللہ کا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے روزہ کو رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کروں، آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ اللہ کا قرب بھی حاصل کریں اور اللہ کے جو مقدس جو بندے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہاں میں آپ کے سامنے ایک حدیث طیبہ پیش کروں گا، میرا یقین ہے کہ آپ کا دل باغ بہار ہو جائے گا۔ آج بندہ مسلمان نماز پڑھتا بھی ہے، کوئی اچھے عمل بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے پتہ نہیں کچھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور ڈپریشن میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، مرنے کے بعد مجھے اچھا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایک حدیث طیبہ، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات پر اس کا ایمان ہو اور نماز کی وہ پابندی کرتا ہو، نماز پر وہ پابندی کرتا ہو، روزے پر وہ جو ہے وہ رکھتا ہو، اور روزے رمضان کے روزوں کی راتوں کو عبادت میں گزارتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بندے کے بارے میں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں اس حدیث شریف پر ایک اشکال بھی پیدا ہوا اور ایک مسئلے کا حل بھی ہوا۔ اشکال یہ ہوا کہ اس حدیث شریف میں ان شخصیت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اور آپ اللہ کے رسول کو مانتا ہو، خدا کی وحدانیت کو مانتا ہو، خدا کی معبودیت کو مانتا ہو، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، مگر یہاں اس حدیث شریف میں جو اشکال ہوتا ہے، جو سوال پیدا ہوتا ہے، حج کا ذکر نہیں آیا۔ حج کا ذکر کیوں نہیں آیا جبکہ وہ ارکان اسلام میں سے ہے؟ تو یہاں پر محدثین نے اس کی تشریح میں کہا کہ یقیناً یہ سوال اس وقت کیا گیا ہوگا جس وقت حج کا فرضیت کا حکم ہی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ حج کی فرضیت کا حکم بعد کے دور میں آیا تھا، اور یہ سوال پہلے ہی ہوا ہوگا، اسی لیے جو ہے وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں فرما دیا کہ وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ ہم اور آپ کے لیے ہے۔ اسی لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ طریقت کے راستے پر آئے اور کثرت سے ذکر اذکار کرے، عبادت کرے، جو کچھ کر سکتا ہے کثرت اس پر دوام رکھے، اور محنت کرے، قرب الہی کی سالک کو منزل کو طے کرے۔ سالک جو ہوتا ہے نا، قرب الہی کی منزلوں کو طے کر کر قرب کے درجے پر پہنچتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ نہیں کر سکتا تو شریعت کے اندر رہے، شریعت کے لمٹ کے اندر رہے، اور اس کے اندر رہ کر وہ آگے بڑھے نہیں، اتنا ہی رہے، وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو حدیث طیبہ کہ وہ اللہ کے جو ہے معبودیت کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، روزوں کو رکھے، رمضان کے روزوں کو قیام میں گزاریں۔ ہمارے یہاں رمضان کو تراویح پڑھنے کے بعد روز لڑکے جو ہے وہ فٹ بال میں اور کھیل کود میں اور وہ جو ہے وہ بیٹ بال میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کوشش کرے کہ عبادت میں گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ یہاں ایک اور حدیث طیبہ، ایسے افراد بھی ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا مگر اس سے پہلے غفلتوں میں تھے، ان سے گناہ بھی ہوئے، خطائیں بھی ہوئیں، لغزشیں بھی ہوئیں، اور اب وہ مقدس مہینہ آ گیا، اب یہ پر مقدس مہینہ آ گیا، اب وہ اندر تو ملال ہوتا ہے نا، بحیثیت ایمان اندر سے کچھ ہوتا ہے کہ یار رمضان تو آ گیا مگر کاش میں اس سے پہلے ہی سدھرا ہوا ہوتا، آج بہت اچھا موقع اور وہ کرتا۔ مجھے حضور کا یہ فرمان یاد آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور رمضان المبارک میں عبادت کرے اور اس کے حدود کا حق ادا کرے، اس کا جو حدود ہے اس کے حق کو ادا کرے، اور اس کے اندر جتنا ہو سکے وہ عمل صالح کرے، تو جو کچھ کر دیا پہلے وہ سب معاف ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مقدس موقع ہے، اس میں ہم اور آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اگر لغزشوں میں گزارا تھا، غفلتوں میں گزارا تھا،
تو یہاں پر اللہ کے بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو نکال کر سر و سجود ہو کر سجدے میں سر رکھ کر اپنے ناک کو زمین پر رکھ کر شرمساری سے رو کر رب کو راضی کرائے اور عرض کرے کہ میرے مولا تو نے ایسا مقدس موقع دیا، اس سے پہلے تو میں نے غفلت میں گزارا، لاپرواہیوں میں گزارا، آج یہ مقدس مہینہ آ گیا جس کا یہ عالم کے حضور نے فرمایا کہ رمضان کے حضور نے فرمایا کہ روزہ میں سونا بھی عبادت ہے، یعنی یہاں سونا بھی عبادت، فرمایا کہ روزے دار کی سانس جو ہے وہ تسبیح کے مانند ہے۔ کتنی زبردست بات، حضور نے کہا روزے دار کی سانس بھی تسبیح کے مانند ہے، ایک سانس جا رہی ہے ایک سانس آ رہی ہے، ایک بندہ بیٹھ کر وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، ساری رات تسبیح میں، دن بھر تسبیح میں گزارتا ہے، ایک بندہ روزہ رکھ کر سو بھی جائے تو اس کے لیے یہ تسبیح کے مانند ہے۔ حضور نے کہا روزے دار اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب ایسے موقع پر وہ بندہ رب کے بارگاہ میں شرمسار ہو کر دعا مانگے اور رب سے معافی مانگے، حقوق العباد کو ملحوظ رکھیں، انشاءاللہ رمضان میں اگر اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس کو خالی نہیں لوٹائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔